دوسرے پاسے ماں باپ کا ادب اور احترام بھی سمجھایا، اور قرآن کی کہہ رہا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب دا قرآن کی اعلان کر رہا عبادت میری کرو، میری عبادت تو بعد اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو۔ دوویں چیزاں جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیش نظر ایک پاسے باپ ہے، خدا احترام بھی میرے رب دے قرآن نے سمجھایا ہے، دوسرے پاسے رسول اللہ دی ذات اقدس ہے، میرے کریم نبی دے صحابی چلدے چلدے اپنے محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئے۔ جدو بارگاہ دے اندر آ گئے عرض پہ کر دن سونیاں اے آمنہ دے لال میں ایک کم کر کے آیا ہاں، اے میرے ابو بکر کیڑا کم کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ دی گستاخی کی ہے، میں اتنا زوردار منہ تے تماچا ماریا میرا باپ زمین تے گر گیا۔ سنی ایمان والے ذرا غور کرے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے ابو بکر، اے میرے ابو بکر کیا واقعی یہ کر کے آئے ہو؟ کیا واقعی یہ عمل کر کے آئے ہو؟ عرض پہ کر دن سونیا ہاں میں عمل کر کے آیا ماں۔ یا رسول اللہ ہاں میں عمل کر کے آیا ماں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام اج اگر یہ عمل کر رہا دوبارہ اس طرح نہیں کرنا۔ سن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ اور ایمان آپ کی عرض پہ کر دینا سنیا میرے حق کے اندر کوئی چیز موجود نہیں، اگر اج میرے حق کے اندر تلوار ہوتی تے میں اس تلوار دے نال اپنے باپ دا سر لا دینا اور دنیا نو پیغام دینا اے دنیا والیو ہر چیز نالو بد کے حتیٰ کہ ماں باپ نالو بھی بد کے میں آمنہ دلال دے نال پیار کردہ ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ میں ہر چیز نالو بد کے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ نال پیار کردہ ہوں، حضور دی ذات اقدس نال پیار کردہ ہوں۔ اگلی گل حضور دی غور حدیث پاک سن، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے کریم نبی دے بھی بڑے ہی جلیل القدر تے عظیم صحابی، اور انہاں نوں جدو کلمہ نصیب ہو گیا نا، حضور دی غلامی نصیب ہو گئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دے اندر آئے، ماں نوں آ کے دسیا اماں میں حضور دا کلمہ پڑھ لیا، حضور دی غلامی اختیار کر لی۔ جدو ماں نوں دسیا نا، ماں کی کہہ دی اے بیٹے یہ حضور دا کلمہ چھوڑ دے، جیڑا کلمہ تو پڑھیا نے کلمہ چھوڑ دے، اسیاں بتاں دے پجاری، اسیاں مورتیاں دے پجاری، اسی انہاں نوں الہ تے خدا منن والے ہاں، تو کیڑے دین نوں اپنا لیا، تو کس دین دے مگر چل پیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کر دے اماں یہ جڑا من دین محمد مصطفیٰ دے توسل نال ملیا نا کہ میری جان تے جا سکتی ہے، اماں یہ حضور دا دتا ہویا دین کدی بھی نہیں جا سکتا، سبحان اللہ، یہ کدی بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی گل غور دے نال سنو، ماں اپنے بچیاں دے نال بڑی مہربان بڑی محبت والی ہوندی ہے، اور اپنے بیٹے نو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو ماں کی کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے
اے میرے بیٹے سعد اگر تو حضور دا دین نہ چھوڑیا تے پھر کی ہے میں کوئی چیز کھانی بھی نہیں پینی بھی نہیں میں سسک کے جان اپنے رب دے حوالے کر دینی ہے میں مر جاواں گی لیکن اے سعد حضور دا دین چھوڑ دے حضور دا دتے ہویا ایمان اور عقیدہ چھوڑ دے سن ذرا غور کر اسی اپنے ماں باپ دے نال بڑا محبت اور پیار کر دیا میرے رب نے دنیا نو پیغام میں دیتا وے فرمایا او تیرے ماں باپ بڑے عظیم لوگ نے انہاں دے سامنے اف بھی نہیں کرنی قرآن نے پیغام دیتا ہے فرمایا افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما انہاں دے سامنے اف نہیں کرنی گل بھی کرنی ہے تے کریمانہ انداز دے نال محبت بھرے انداز دے نال ذرا غور کری میرے بھائی دنیا ساری تو بڑھ کے اپنے ماں باپ دے نال پیار کر انہاں دے نال محبت کر انہاں دے سامنے اف بھی نہ کر گل بھی کر تے کریمانہ انداز دے نال کر لیکن کیے جدو گل آوے آمنہ دے لال دی جناب رحمت للعالمین دے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑا ایمان اور عقیدہ دے کے جا رہے ہیں کیڑی گل سمجھا کے جا رہے ہیں آپ کی فرما دے رہے اے میری اماں تو میں نے دھمکی دے دیئے کہ میں سسک کے مر جاواں گی تو اگر رسول اللہ دا دین نہ چھوڑیا حضرت سعد کی کہندے نے اے اماں اے تے تیری ایک جان میرا رب اگر 1000 مرتبہ بھی تن زندہ کرے 1000 مرتبہ جان دے وے تن 1000 مرتبہ مرتے آیا تے دیکھ سکتا ہاں لیکن رسول اللہ دا دتے ہویا ایمان کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا رسول اللہ دا دتے ہویا دین کبھی بھی چھوڑ سکتا نہیں اس واسطے حضرات محترم ایمان کوئی معمولی چیز نہیں یہ کلمہ کوئی معمولی چیز نہیں یہ رسول اللہ دی غلامی کوئی معمولی چیز نہیں اللہ نے ساری دنیا بڑھائی ہے تو ہم تے میں زندگی دیا رہنائیاں دیتیاں عزت دیتیاں تے صدقہ ہے ہمنا دلال محمد مصطفیٰ دا اور مومن مسلمان کی کردہ میں ہر میدان دے اندر ہر پیڑ دے اندر اپنے محبوب کریم نبی نال محبت بھی کردہ پیار بھی کردہ اور حضور دی عزت اور ناویس دی چوکیداری بھی کردی حضرات محترم لیکن اسی اس زمن کے اندر اپنی اولادوں نے یہ گل سمجھتے ہیں اسیاں مسلمان اسیاں رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھیا لیکن جنیاں تعلیمات میرے محبوب دیا اسی انہوں نے بھی سامنے رکھنا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ ظلم اور زیادتی کا حکم بھی نہیں دیتا میرے آقا نے کسی نہ ظلم کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا لیکن جیڑا بندہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے حملہ کرے مومن مسلمان اس کو جواب دین تو بغیر پھر رہ بھی نہیں سکتے کیوں ہے او کم میں جنہا حضور دے صحابہ ہر حال وچ کر دے رہے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تیسری چیز اور آخری میری گل تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اولاد نال بڑی محبت کرتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جنگ بدر تو واپس آئے نا باپ اور بیٹا دونیں آمنے سامنے بہ گئے بیٹے نے اجے تے حضور دا کلمہ کوئی نہ پڑھے ہوا بیٹا عرض کرنے لگا ابا جی تسی کئی باری میری تلوار کی زد میں آئے ہو میں باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیتا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تو اٹھ کر بہ گئے
آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو میں باپ سمجھ کر چھوڑ دیتا نا، لیکن اگر تو اس جنگ دے اندر میری تلوار دیتا دے وچ ایک باری بھی آویا تے میں تے حضور دا گستاخ سمجھ کے ضرور فنار کر دینا، میں تے ضرور تلوار نال تیرا سر لا دینا۔ حضرت محترم گویا پتہ یہ چلیا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو سن عزتاں ملیاں، ماں باپ کو مقام ملیا، انہاں نوں شاناں ملیاں، انہاں نوں عزتاں ملیاں، صدقہ آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ حضرت محترم آج اگر انڈیا دی پارلیمنٹ وہ دے رکن اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دے گستاخی کر دے کہ کم از کم ساڑھے وقت اسی ایمان دا جڑا ادنا جا درجہ نا کم از کم اس کا ضرور عمل کریے نا کہ اپنے دلوں بھی انہاں برا سمجھیے اور اپنی زبان دے نال بھی انہاں برا ضرور آکھیے۔ کیوں کہ وہ لوگن جنہاں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت تے حملہ کیتا، حضرت محترم اس دا ایک کم نہیں بھائی انہوں نے جو آوا وہی کرنا شروع کر دیں، کم از کم اتنا تو بندہ نفرت ضرور کرے نا کہ آج تو بعد بندہ اپنے نال عہد کر رہا ہے کہ میں انڈیا دیا فلمہ نہیں دیکھنی، آج تو بعد انڈیا دیا فلمہ نہیں دیکھنی، انڈیا دیا کنجریاں نچتی ہوئیاں نہیں دیکھنی، یہ انج بھی ساڑھے واسطے یہ چیز بری ہے اور ہر میری ملت کا نوجوان دے اندر مستغرق ہے۔ وہ کنجریاں ناچریاں نسیوں کنے بھی پائی من سامنا نظرہ دے بھی سامنا، حالانکہ مومن مسلمان ہوئی چیز زیب نہیں دیتی۔ کم از کم اتنا عہد ضرور کرو کہ اسی انہاں دیا فلمہ بھی نہیں دیکھنیاں، گانے بھی نہیں سننے، انہاں دے نال محبت بھی نہیں کرنی اور انہاں نو کم از کم اتنا جواب ضرور دینا میں کہ اسی عام لوگ نہ اسی رسول اللہ دے غلام اور اللہ نے عزت ساڑھے واسطے بڑھائی ہے، وَلِلَّهِ عزتو وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے وے، عزت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وے، عزت جڑی ہے نا وہ رسول اللہ دے غلامہ واسطے وے۔ حضرات محترم اگر اسی انہیں چھوٹی جاگت کرنا دے بھی اسی عوام آنا عوام واسطے ساڑھے واسطے حکمران اپنی سطح دے انہاں نو ضرور جواب دے، لیکن کم از کم اتنا اسی جواب دے ضرور دے سکتے ہیں کہ اسی انہاں دا بائیکاٹ اس انداز دے نال کریے اور انہاں نو ایک پیغام دے بھی کہ تسی لوگ یہ چیزاں بات پہلے انج بھی بری ہیں ساڑھے واسطے، انج بھی ساڑھے واسطے اچھیاں نہیں اور اسی احتجاجن بھی اسی نہ بیکھنا چاہنے ہیں نہ دوڑے نال کلام کرنا چاہنے ہیں۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرماوے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی عزت احترام اور انہاں دی مرتبہ اور مقام کو سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا